السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو شعبان کے تعلق سے ہے۔ اہل سنت شعبان کی 15ویں شب کو مسنون اعمال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بحث میں بھی الجھے رہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ 15 شعبان کی عبادات پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، تو براہ کرم اس کی رہنمائی فرمائیں کہ 15 شعبان کی شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے اور اس شب کے بارے میں کیا روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو محترم ناظرین، چلیے ان ساری معلومات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب براءت کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ تو پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق اتارا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، اور وہ 7 لوگ کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا، دوسرا ہے والدین کا نافرمان، اور تیسرا ہے کینہ پرور، یعنی اپنے دل کے اندر کینہ پالنے والا، چوتھا ہے شرابی، اور پانچواں ہے قاتل، یعنی کسی کو ناجائز طریقے پر قتل کرنے والا، اور چھٹا ہے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پینٹ ہو، پاجامہ ہو یا لنگی ہو، وہ سارے کپڑے اسی حکم میں داخل ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جی ہاں، عورتیں اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی پہنیں گی۔ اور ساتواں ہے چگل خور، یعنی چگلی کرنے والا۔ تو ان 7 افراد کی اس عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، جب تک کہ یہ لوگ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو اپنے رزق میں وسعت طلب کرنا چاہتا ہو، کون ہے مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو محترم ناظرین، ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جی ہاں، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں صرف 1 مرتبہ شب براءت کی رات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ جی ہاں، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور پھر ہر سال اسی رات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھنا اور اس کو شب براءت کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، جو چیز جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع ہے اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس بارے میں بھی آپ حضرات یہ بات ذہن نشی فرما لیں کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے،
اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اس رات میں بعض حضرات نوافل کی جماعت بھی کرتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نوافل کی جماعت کرنا یا کوئی اور مخصوص طریقہ اپنانا یہ درست نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، شور و شغب، میلے یا اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور اپنی پچھلی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہو اور ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جن کو ہم ایام بیس کے روزے کہتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس رات میں پٹاخے جلانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہیں اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی عبادت اور مغفرت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو بہرکیف اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور سلف و صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی ہاں، تو ہم کو بھی چاہیے محترم ناظرین کہ ہم خرافات میں نہ پڑھ کر وہ اعمال کریں جو اعمال اس رات میں کرنے کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے ان تمام مسائل کو اپنے حلقے کے ذمہ دار علماء سے معلوم کر کے پھر اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام۔